حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور ہمارے لیے اس میں جو درس نصیحت ہے وہ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا مقدس فرمان وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس آیت کے نازل ہونے کا جو سبب بعض روایات میں لکھا ہے اس سبب سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی جو قربانیاں ہیں، جو آپ کی نوازشات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جو کمزور نظر آتا آپ اس کو آزاد کر دیتے، خریدتے اور اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کی زندگی بڑی بدتر زندگی تھی، ان کے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا اور بڑا ہی تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو خریدتے جو اسلام قبول کر چکے تھے، آزاد کر دیتے، اور اس کے بدلے میں کیا لیتے؟ صرف اللہ کی رضا۔ حضرت بلال کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے وہ کئی بار آپ نے سماعت کیے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم و ستم کی داستانیں جب حضرت صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو آپ نے امیہ بن خلف سے بات کی کہ تم اتنے ظلم و تشدد کیوں کرتے ہو؟ امیہ بن خلف نے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ جب تک یہ اسلام کی مخالفت نہیں کرے گا اس وقت تک اس پر اسی طرح ظلم و تشدد ہوتے رہیں گے۔ دو اسپیکر بند ہے کہ پھر چلا لیوں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و تشدد بڑھتے ہوئے جب آپ نے دیکھے تو آپ نے کہا کہ تو کیوں اتنے ظلم کرتا ہے؟ اس نے ایک تو یہ جواب دیا یہ آپ لوگوں کا خراب کیا ہوا ہے، یعنی یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کر لیا کہ یہ دعوت توحید کو چھوڑ دے، اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دے، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چھوڑ دے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر آپ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا اس کو خرید لو۔ دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے بڑے مہنگے داموں خریدا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اپنا غلام تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا، طاقتور زیادہ تھا، کام کرنے والا تھا، مہنگا تھا، وہ غلام دے کے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بڑی مہنگی قیمت میں خرید کر آزاد کر دیا گیا ہے، وہ ایسا دور تھا کہ جہاں پہ عام طور پہ احسان نہیں کیا جاتا تھا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بلال کے کسی احسان کا بدلہ دیا ہوگا صدیق اکبر نے، آپ پر کوئی دنیا پہلی زندگی میں کوئی احسان کیا ہوگا، کوئی مہربانی کی ہوگی، اس مہربانی کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ پھر یہاں پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا یہ بدلہ دے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ جو مال دے رہا ہے اس کا رب اس کے اوپر راضی ہو جائے، اپنے رب کی رضا تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت تھی، دین کے ساتھ ان کا پیار تھا۔ ایک اور خاتون تھی جس کا نام تھا زنیرہ۔ جب بڑے بڑے اس پر بھی ظلم ہوئے اور وہ خاتون اسلام کے اوپر ڈٹی رہی، جب آپ کو اس کی داستان کا علم ہوا تو آپ نے بڑی رقم اس کے لیے بھی منتخب فرمائی اور اس کو آزاد کروا لیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لات اور عزا جو ان کے جھوٹے معبود تھے، جھوٹے خدا تھے، ان کا مذہب چھوڑا ہے تو اس خاتون کی آنکھیں چلی گئیں، روشنی نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ اس خاتون کا ایمان اور عقیدہ دیکھیں۔ اس نے کہا کفار جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم لات اور عزا نفع نقصان دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ کلمہ اس خاتون کا اتنا پسند آیا، اس کی آنکھیں پھر روشن ہو گئیں۔ کتنے جذبے تھے ان لوگوں کے، کتنا ایمان اور عقیدہ۔ بینائی چلی جانی اور پھر اس کا واپس آ جانا یہ بڑا معنی خیز بات ہے، لیکن یہ بات بھی چھوٹی نہیں تھی۔ یہ دیکھیں جنہوں نے ابھی تعلیم نہیں لی، ابھی تو اسلام کا ابتدائی دور ہے، کوئی سبق نہیں پڑھا، لیکن اسلام قبول کیا تو چند دن بعد کیا ہوا؟ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اس خاتون نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے لیے اسلام قبول کرنا مشکل کا سبب ہو گیا ہے،
ان کا ایمان اور عقیدہ کتنا پختہ تھا. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے عقیدے کیا ہیں؟ جب کوئی مشقت آئی، مصیبت آئی، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ہی مصیبتیں آ گئی ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو باقی جرائم بھی نہیں کرتے، باقی لوگ جرم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خوشحال ہیں، ہم مسلمان ہو کے خوشحال نہیں ہیں. لیکن اس خاتون کا ایمان اور عقیدہ دیکھیں. جب لوگوں نے تانے بھی دیے، کہا نا یہ لات اور عزا جھوٹے معبود کچھ نہیں کر سکتے، اگر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی راضی ہوں، یہ میرا رب بھی لے کے گیا ہے. اللہ نے اسی وقت اس خاتون کی بینائی کو واپس کر دیا. اس خاتون کو بھی حضرت صدیق اکبر نے خریدا تھا اور خرید کر آزاد کر دیا تھا. ایک اور خاتون تھی حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی. یہ بنو عبد الدار کی ایک خاتون تھی، ان کی خادمہ تھی، اور وہ کہتی تھی میں کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بڑا ظلم مبتلا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، کہا اے خاتون اپنی قسم توڑ دے، یہ جو تو کہتی ہے کہ میں کبھی آزاد نہیں کروں گی. اس خاتون نے بھی کہا کہ ان لوگوں کو آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے. کہا ہم نے سر پہ نہیں چڑھایا، یہ راہ راست کے اوپر آ گئے ہیں، یہ راہ حق کے اوپر آ گئے ہیں. وہ خاتون کہتی تھی ہم نے ہر طرح کی سزا دے کے دیکھ لیا ہے، اسلام سے کوئی نہیں پیچھے ہٹ رہے. یہ ثابت قدمی ہے، ثابت قدمی. حضرت بلال پہ ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، حضرت زنیرہ کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا رہا، اور حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی کے اوپر ظلم و تشدد کی داستانیں رقم کر دی گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی. کہا یا اللہ قبول ہے، یا رب العالمین ہمیں قبول ہے، ہم تیری رضا میں راضی ہیں. یہ ان لوگوں کے ایمان تھے، یہ ان کے عقیدے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کر دیا، بڑی رقم دے کے، جو اس نے منہ سے بولی تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس بندے نے اس کو خریدنا ہی ہے، پھر وہ منہ بولی قیمت مانگتا ہے. تو ایسے ہی ہوا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منہ بولی قیمت دے کے اس ماں بیٹی کو بھی آزاد کروا دیا. لیکن ان کا عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں ان کا. اس خاتون نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ آٹا ہے ہمارے لیے، یہ بنا کے لے آؤ. تو وہ چھوڑ دیتی، آزاد ہو گئی تھی. لیکن کہا نہیں، ہم اس کی یہ امانت اس کو واپس کر کے پھر آزادی کی نعمت مالا مالوں گی. راستے میں نہیں چھوڑا. حالانکہ عام طور پہ کسی کو پتہ چل جائے کہ چھٹی ہو گئی ہے، مستری کو بتا دیا جائے چھٹی ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ میں اینٹ ہو تو وہ اینٹ لگانا گوارا نہیں کرتا، چاہے کام مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو. آزادی مل گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری مالکہ نے کام دیا تھا، اب ہم کام پورا کر کے پھر آزاد ہو جائیں گے. تو یہ وہ پختہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اسلام اجاگر ہو گیا تھا. ابھی پڑھا کوئی نہیں، ابھی سیکھا کوئی نہیں، لیکن اسلام آشکار ہو گیا تھا ان کے سینوں اور ان کے دلوں کے اوپر. حضرت عمر کی ایک لونڈی تھی، بنو عدی کی شاخ تھی، قبیلہ بنو معمل. تو حضرت عمر اتنا اس کو مارتے تھے، وہ مسلمان ہو گئی. حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اتنا مارتے، مار مار کے تھک جاتے اور پھر بیٹھ جاتے. کہتے کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں، وگرنہ میں نے تجھے مارتے ہی رہنا تھا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے معاف کر دیا ہے. کہا نہ، میں تھک گیا ہوں. جب آپ تھوڑا سانس لیتے پھر مارتے، پھر مارتے، مارتے ہی رہتے. لیکن وہ خاتون پھر بھی راہ اسلام سے نہیں ہٹی. یہ ان لوگوں کے ایمان اور عقیدے پختہ ہیں. ان لوگوں کے واقعات ہمیں ایک طرف جہاں اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا امت کے اوپر بڑا احسان ہے. حضرت صدیق اکبر بڑے سخی تھے. حضرت صدیق اکبر کو امت کا بڑا درد تھا. جن کا کوئی نہیں تھا ان کے حضرت صدیق اکبر تھے. جہاں یہ درس ملتے ہیں وہاں یہ بات بھی ملی کہ بندے کو جو ہو جائے اللہ کا در نہ چھوڑے، دین الہی نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا نہ چھوڑے. مصائب، آلام، تشدد، سختیاں، بیماریاں، لاچاریاں، ہر طرح کی آزمائشیں بندے پر نازل ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ کہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پا. مالک جس حال میں راضی ہے بندہ اسی حال میں رہنا پسند کرے. یہ اس کے لیے کامیابی ہے، یہی اس کے لیے بہتری ہے. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چند لوگوں کو چھڑوایا، یہ ان کی داستان آپ سب کے سامنے رکھی ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جن کا پتہ چلتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بڑی قیمت دیتے، حالانکہ آپ کی اپنی فیملی بھی تھی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی شادیاں 4 شادیاں تھیں. چلو اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی اس دور میں، لیکن اللہ کے بندے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، گھر کا چلانا کا معاملات ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے باقی غریب رشتہ داروں کی خدمت کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور غلاموں کو جس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ کی بارگاہ سے ڈر گیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی اس نے حسنہ کی، نیکی کی بات کو اس نے پسند کر لیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے سہولت کے راستے، جنت کے راستے، نیکی کے راستے، دنیا کی کامیابی کے راستے، آخرت کی بہتری کے راستے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس بندے نے بخل کیا وہ غنی نہیں ہو سکتا، اس کا بخل اس کو کفایت نہیں کر سکتا، اس کا بخل اس کی تمنگری کو ختم نہیں کر سکتا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے حسنہ کا انکار کیا، نیکی کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے اسرا کو، اس کے لیے ہم برائی کے راستے کو، دوزخ کے راستے کو، اس کے لیے ہم راستے کی جو سختیاں ہیں وہ آسان کر دیں گے اس بندے کے لیے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے مال کو رد کر دیا،
جس نے مال کو رد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہم ہی ہدایت دینے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور فرمایا آخرت کی کامیابی بھی ہماری طرف سے ہے، آخرت کے راستے بھی ہم ہی آسان کرنے والے ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور جو ڈر گیا اس آگ سے جو شدید قسم کا جلاؤ رکھتی ہوگی، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور فرمایا ہم ہرگز کسی شقی کو، بدبخت کو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملائیں گے، جنت کے ساتھ نہیں ملائیں گے، وہ دوزخ کے ساتھ ملایا جائے گا، الذی کذب وتولی، جس بندے نے تکذیب کی، منہ پھیر لیا، وسیجنبها الاتقى، اور ہم ان قریب سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، الذی یؤتی مالہ یتزکى، جو مال اپنے تزکیے کے لیے دیتا ہے، اپنی طہارت اور پاکیزگی اور من کی صفائی اور قلوب کے اندھیروں کو روشنیوں کے ساتھ بدلنے کے لیے مال دیتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکى، جو اپنے ولایت کے مرحلے طے کرنے کے لیے مال دیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس بندے کو کسی کے بدلے کا بدلہ دینا مقصود نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں پر کسی سے بدلہ لینا پسند نہیں کرتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولا سوف یرضی، وہ تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا چاہنے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی، اور یہاں فرمایا اب سب سے بڑے متقی ہیں، اور یہاں یہ بھی فرمایا وہ اپنا مال دیتے ہیں اپنے تزکیے کے لیے۔ تزکیہ کیا ہے؟ من کی صفائی، طہارت ہے ظاہر کی صفائی، اور تزکیہ ہے من کی صفائی۔ معلوم ہوا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں مال دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، یہ من کی طہارت، میل دل کی دور کرنے کا ذریعہ ہے، دل کی سختی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مقام اور بڑا رتبہ حاصل کر لیا کہ انہوں نے اپنے مال و دولت کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کر دیا۔ کچھ حدیث ہم سماعت فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے کے درمیان سرکار نے بات فرمائی کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، فرمایا یہاں رہ لو یا آخرت کو اختیار کر لو۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا صدیق کو کیا ہوا ہے، یہ رو رہا ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا تو کہا یہ جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، فرمایا وہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو اختیار ہے وہ یہاں سے چلے جانے کا اختیار ہے، تو میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے علم کے اعتبار سے اعلیٰ روایت ہے، علم کے اعتبار سے، کہ جس بات کو کوئی نہ پہنچا حضرت صدیق اکبر نے اس بات کو بھانپ لیا۔ سرکار کہہ رہے ہیں ایک بندے کو اختیار دیا، اس جملے کی حقیقت جو تھی اس کو پا لیا، اسی حدیث کا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر ہم سب سے زیادہ عالم تھے، حضرت ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث، انہوں نے یہ دلیل بھی بیان کی اور کہا حضرت صدیق اکبر سب سے زیادہ علم والے تھے، اور رسول پاک نے فرمایا بے شک اپنے مال اور اپنی رفاقت سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا، لیکن اس کے ساتھ اسلام کی قوت یعنی بھائی چارہ اور محبت ہے، مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کو، کہ اس وقت یہ مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، مسجد ہی مین تھی تو ایک دروازہ مسجد کی طرف بھی ہوتا تھا، حکم آ گیا کہ باقی دروازے بند کر دیے جائیں، ابو بکر کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں بخاری کے اندر ہے، مسلم میں، ترمذی، تینوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ خیرات کا حکم دیا، تو میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ اس بار میں حضرت صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، تو میرے گھر کے اندر جتنا مال تھا، جتنی میری دولت تھی، میں آدھا لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو جب مجھے صدیق اکبر کے بارے میں پتہ چلا، وہ اپنے سارے کے سارے گھر کا سامان لے آئے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، اور گھر کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور یہ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن دارمی کے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا ہی مال سرکار کے کہنے پہ لے کے آگے۔ حضرت عمر نے اس کے بعد فرمایا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے بڑھ نہیں سکتا۔ تیسری حدیث پاک بھی ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں، اور رسول پاک کے نزدیک سب سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ ایک لمبی حدیث پاک ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تہمت کے کپڑے کو پکڑا ہوا تھا، اور انداز یہ لگ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری تھی، سرکار نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ صدیق اکبر کی، ابو بکر کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کی بارگاہ میں آئے تو حضرت صدیق اکبر نے سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، بس میں نے جلدی کی، میں نادم ہوا، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ مجھے معاف کر دیں، انہوں نے مجھے معاف کوئی نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادھر ان کی صورتحال سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، یہ لفظ آپ لے گا، ابو بکر تجھے اللہ معاف فرمائے۔ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے ساتھ معاملے ہوئے ہیں، بھائیوں کی آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پیاروں کی آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آ کے یہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی، پھر میں نے حضرت عمر سے معافی بھی مانگی، کوئی اونچ نیچ میری طرف سے زیادہ تھی،
تو میں ان سے معافی بھی مانگ لی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے معافی کوئی نہیں دی، وہ گھر میں چلے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے، ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ اتنی بات کر رہے تھے، حضرت عمر بھی آگے، ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، جب مجھ سے معافی مانگی ہے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اب وہ معافی دینے کے ارادے سے اپنے گھر سے آئے اور ان کے گھر صدیق اکبر کے گھر میں چلے گئے، پہلے سرکار کی بارگاہ میں نہیں گئے، تو حضرت صدیق اکبر اپنے گھر میں نہ تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو جب سرکار نے دیکھا تو سرکار بڑے غصے ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال دیکھ کے حضرت صدیق اکبر اپنے گھٹنوں پہ گر گئے، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ تیزی میری طرف سے ہو گئی تھی، زیادتی میری طرف سے ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں میں مبعوث کیا۔ یہ پچھلے جمعے بھی ہم نے حدیث پاک سنی تھی، لیکن اس کا پس منظر نہیں سنا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے اندر مبعوث فرمایا، اور تم میں سے ہر بندے نے میرا انکار کیا، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ انہوں نے دلیلیں نہیں مانگی، انہوں نے کوئی تصدیقیں نہیں مانگی، کوئی معجزات نہیں مانگے، میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے فوراً مان لیا۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ دو، میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ دو۔ اور بخاری کی حدیث کے اندر ہے اس کے بعد کوئی صحابی بھی حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہتا تھا، جو بھی ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا پیار ہے ان لوگوں کے ساتھ، کتنی محبت ہے۔ سرکار خود کہہ رہے ہیں اللہ تجھے معاف کرے، اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ تجھے معاف کرے۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے زیادتی ہو گئی تھی، یا رسول اللہ میری طرف سے زیادتی ہو گئی تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر کی قربانیاں اتنی تھیں، اس کے باوجود بھی فرمایا اگر یہ اونچ نیچ کر دے تو اس کی طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، اور میری وجہ سے اس سے درگزر کر دیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شان اور فرمان ہے وہ سنن ترمذی میں ہے، فرمایا جن لوگوں میں ابو بکر ہو ان کے سوا کسی اور کو امامت کا حق نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو بس اسی کا حق ہے کہ وہ جماعت کروائے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدید مرض کے اندر تھے، سرکار کی طبیعت خراب تھی، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ نماز کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو کہہ دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر کا نام لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صدیق اکبر آئے نہیں، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو حضرت عمر نے نماز کروا دی۔ نماز مکمل ہوئی تو پھر حضرت صدیق اکبر پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معلوم ہوا کہ یہ نماز حضرت عمر نے پڑھائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک سے سر بار نکال کے فرمایا لوگو ابو قحافہ کا بیٹا تمہیں نماز پڑھائے۔ علماء نے لکھا وہ نماز پھر دوبارہ پڑھائی گئی، یعنی حضرت عمر کی شان بڑی ہے، یہ نہیں کہ شان چھوٹی ہے، لیکن یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بتا رہے ہیں اور سارا واضح کر رہے ہیں کہ ابو بکر عام ہستی نہیں ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے سوا کوئی امام بن ہی نہیں سکتا، اور نماز تو پڑھا دی تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا دوبارہ پڑھو اس کے پیچھے۔ اور باقاعدہ بخاری کے سنن ابو داؤد کے اندر یہ لفظ ہے، سرکار نے غصے کے ساتھ اپنے حجرے سے سر نکالا اور سرکار نے فرمایا نہیں لوگوں کو ابو قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ یہ دو بار سرکار نے فرمایا نہیں لوگوں کو ابو قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں سرکار بیمار ہو گئے، آپ کا مرض شدید ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو یا رسول اللہ ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے دو بار یہی کہا، اور پھر آپ نے فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اور پھر بخاری اور مسلم کے ایک اور مقام پہ یہ ہے، حالت نماز میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ سائڈ پہ کیا، دروازہ نہیں ہوتا تھا، پردہ سائڈ پہ کیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حالت یہ تھی کہ جس طرح قرآن کے ورق کھول دیے گئے، یہ باقاعدہ صحابہ کے جملے ہیں، قرآن کے ورق کھول دیے، تو ہم مسکرا رہے تھے، اور ہماری حالت یہ تھی کہ سرکار کو دیکھنے میں کہیں ہم نماز ہی نہ توڑ دیں، یعنی ہماری یہ کیفیت ہو گئی تھی سرکار کے شوق دیدار میں کہیں ہماری نماز ہی نہ ٹوٹ جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دیا، وہ نماز پھر وہاں پہ جاری ہو گئی، اور فرمایا یہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تھا۔ یعنی سرکار اس بات کو دیکھ کے راضی ہوئے کہ میرے صحابہ ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے جمع ہیں۔ بس سرکار ایک تو یہ واقعہ تھا سرکار باقاعدہ آئے تھے، یہ صرف اتنا ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دیکھا۔ اور نومی حدیث یہ ہے ابو داؤد میں سنن ترمذی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حوض پر میرے صاحب ہو اور تم غار میں میرے صاحب ہو، یعنی حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے اور غار کے اندر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، وہ ہم نے سیرت کے باب میں سنی تھی، اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے مکہ مکرمہ سے باہر سرکار کے کھانے پینے کے لیے مختلف چیزوں کو دیکھا، لیکن کہیں کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نظر نہ آیا، تو پھر آپ نے ایک غلام کو دیکھا، وہاں سے دودھ ملا، دودھ کو ٹھنڈا کیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا سرکار نے پیٹ بھر کر پیا۔ تو جملہ یہ ہے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ معلوم ہوا یہ حالت تب ہوتی ہے جب کسی سے گہرا پیار ہو، بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے ماں خوش ہو جاتی ہے، باپ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں دودھ سرکار پیے جا رہے ہیں، خوشی مجھے ہو رہی ہے، حالانکہ دودھ تو ایک انتہائی معقول مقدار میں میسر تھا اور تھے بھی دور،
تو یہ نہیں دل میں تھا کہ زیادہ پئیں گے تو میرا کم ہو جائے گا. وہ کہہ رہے تھے نہیں سرکار دودھ زیادہ پیے جا رہے تھے مجھے خوشی ہو رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدافعات انہوں نے کی. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سب سے بڑی زیادتی مشرکین مکہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھی. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو اتنی دیر میں عقبہ بن ابی معیط آیا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پکڑا اور پھر ساروں سے جو ہو سکا انہوں نے وہ کیا, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گر پڑے. اور حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا, آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایسے بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ تمہیں ایک رب کی طرف بلانا چاہتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے, وہ تمہیں بلائی کی طرف بلا رہا ہے اور تم اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو. پھر ان ساروں نے چھوڑا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ ان کے اوپر بھی غشی طاری ہوگی. تو یہ صحابہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بڑا وقت آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے ایک بار آپ کو کہا, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے وہ لیٹ مسلمان ہوئے تھے, آخری سالوں میں مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ میں. تو ان کے والد صاحب نے جب دیکھا کہ یہ ہر غریب کو آزاد کروا رہے ہیں, ہر ماڑے کو آزاد کروا رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ اے ابا جان میں ان کا دفاع اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے دنیا میں کام آئے, صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. وہ کہتے تھے کسی طاقتور کے ساتھ کوئی نیکی کرو, ان غریبوں کے ساتھ, ماڑوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, بے آسراؤں کے ساتھ نیکی کرنے, ان کو آزاد کرنے کا تجھے کیا صلہ ملے گا. تو کہا یہ مجھے کوئی نہ دے, میرا رب بڑا دے گا. جس طرح ہمارا بھی ذہن ہوتا ہے یار ماڑیاں نہ چنگے کرنا فائدہ ہی کوئی نہیں, کسی چنگے نال کرو, پیسے والے نال کرو, کل تو مشکل چپڑے گا. تو انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو ابھی مکہ میں ہی تھے. تو انہوں نے کہا کسی مال و دولت والے بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کرو, کرنا ہے. کہا نہیں میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. حالات اتنے سخت ہو گئے کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا, مکہ مکرمہ آپ کو چھوڑنا پڑا. تو آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا, سرکار سے اجازت لے لی, ہجرت کرنے کے لیے آپ گئے. 3 دن کا سفر شروع کیا, برق غیمات جگہ کا نام ہے. 3 دن آپ نے سفر کر لیا. وہاں پہ ابن الداغینہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی جو عربوں کے اندر بڑی عزت کے لائق تھا, بڑا سردار تھا, بڑا دانا شخص تھا. اس نے جب دیکھا اور پوچھا کہ صدیق کدھر جا رہے ہو, ابو بکر کدھر کی جانے کی خواہش ہے, تو کہا مجھے ظلم اور تشدد نے مکہ سے نکال دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر پاؤں. انہوں نے کہا ابو بکر تیرے جیسے کو تو نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی کوئی نکالتا ہے, تو بیواؤں کا آسرا بنتا ہے, یتیموں کے ساتھ تو پیار کرتا ہے, غلاموں کو تو آزاد کرتا ہے, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے. تیرے جیسا بندہ ہر ملک اور علاقے کے اندر رہنا ضروری ہے, تجھے تو نہیں نکالا جا سکتا, چلو میں تیری ضمانت دیتا ہوں. تو آگے واپس اس نے آ کے مکے کے سر شام کے وقت گئے, اور وہ شام کے وقت سارے سرداروں کے پاس گیا اور جا کے کہا کوئی حیا کرو, کوئی عقل کو ناخن لو, کوئی ہوش کے ناخن لو, عقل کو سدھارو. ابو بکر جیسے بندے کو علاقے سے باہر نکال رہے ہو, یہ تو تمہارے علاقے کے لیے ایک بڑی عزت اور بڑی شان کا مقام رکھتا ہے, اور یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بڑا نیک سیرت تھا, اس کے ساتھ ایسے معاملے کرتے ہو. ساری زندگی شراب کوئی نہیں پی. حضرت صدیق اکبر نے کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے. آپ کو اللہ رب العزت نے شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنایا تھا اعلان نبوت سے پہلے. ایسے بندے کو باہر نکالنا چاہتے ہو, تو پھر وہ سارے کے سارے سردار مان گئے, اور یہ انہوں نے بات پختہ کی کہ ایسے کرو کہ صرف گھر کے اندر عبادت کرنی ہے, گھر سے باہر نہیں نکلنا, گھر کے اندر عبادت کرنی ہے, گھر سے باہر نہیں نکلنا. حضرت صدیق اکبر نے اپنے سین کے اندر ایک جگہ منتخب کر لی, وہاں پہ عبادت کرتے, وہاں اللہ کو راضی کرتے. اور جس وقت آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ سے ضبط نہیں ہوتا تھا, رو پڑھتے تھے, اور ارد گرد سے کافروں کے بچے, کافروں کی عورتیں وہ دیکھتی اور مطمئن ہو جاتی, اور دیکھتی کہ یہ بڑا کوئی اعلیٰ نصاب ہے, بڑی باکمال کوئی کتاب ہے جس کو پڑھتے ہوئے ان سے ضبط نہیں ہوتا. اب ان کو ڈر ہو گیا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں یہ تو اسلام قبول کر لیں گی. اور پھر ابن الداغینہ سے کہا کہ جس بندے کو تو نے ضمانت دی تھی وہ بندہ تو ہمارے بچوں کے مذہب کو, دین کو برباد کر رہا ہے. وہ اپنے دین کو دین سمجھتے تھے, یہ تو بے دین بنا رہا ہے, مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے, یہ تو بے دین کر رہا ہے. وہ آیا وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس اور آ کے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے ضمانت دی تھی, اس لیے ذمہ داری میں نے قبول کی تھی کہ تو لوگوں کے سامنے عبادت کرتا, یہ چھوڑ دے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں عبادت اور بندگی اور اللہ کی رضا نہیں چھوڑ سکتا, میں تیری ضمانت کو چھوڑ دیتا ہوں, مجھے میرے رب کی ضمانت کافی ہے. اصل یہی انہی جملوں کی وجہ سے یہ واقعہ سنانا مقصود تھا کہ زندگی بھر میں اسلام کے مقابل کوئی بندہ کھڑا ہو جائے, کوئی بڑے سے بڑی آفت آ جائے, اسلام کو ترجیح دی جائے. ہمیں بڑی سہولتیں مل رہی ہوں, ہمیں بڑے بڑے ویزے اور بڑی بڑی نیشنلٹی مل رہی ہو, ہم کہیں نہیں اسلام پہلے ہے, ہر چیز بعد میں ہے. حالانکہ مدینہ کی مکہ کی نیشنلٹی چھینی جا رہی تھی. یہ مکہ مکرمہ میں رہنے کی اگر اجازت ملی تھی وہ ابن الداغینہ کی وجہ سے ملی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں تجھے یہاں کے کاغذ بنا کے دیتا ہوں, میں یہاں کی اجازت لے کے دیتا ہوں, تو یہاں آ جا. اب وہاں آ گئے, انہوں نے کہا صرف ایک شرط ہے, عبادت چھوڑ دے. کہا عبادت نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑ سکتا, مکہ چھوڑتا ہے تو چھوٹ جائے, یہاں نہیں رہنے دیتے تو نہ رہنے دو, میں کہیں اور جا کے گزارا کر لوں گا, در در جا کے ٹھوکریں کھا لوں گا, میں کسی اور ملک میں جا کے اپنا گھر بسا لوں گا, لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا. اب کیا ہو رہا ہے,
مذہب چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، دین چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، یورپ کی نیشنلٹی ملنی چاہیے۔ ہر طرف سے عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب معاملات سننے کو آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کبھی دین نہ چھوڑنا، دین کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ دین کا سودا کبھی نہ کرنا، ہر چیز کا سودا کرنا ہے تو کر لینا، لیکن دین کو کبھی سودا نہ بنانا، دین پر کبھی اسلام پر کمپرومائز نہ کرنا، دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھو گے۔ حضرت صدیق اکبر نے جو جملے بولے، کہا مجھے اللہ کی پناہ بڑی ہے، تو ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔